السلام علیکم دوستوں، ویلکم کرتا ہوں ٹیکنیکل بنو میں۔ آخر کار پاکستان میں بھی کرپٹو کرنسی کے دور کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین، ہم سب ایسے لوگوں کی کہانیاں مسلسل سن رہے ہیں جو بٹ کوائن کی دنیا میں لکھ پتی بن گئے۔ ان میں تازہ ترین اضافہ ایلون مسک ہے۔ ان کی بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی کمپنی ٹیسلا اس سال فروری میں $1.5 ارب کی مالیت کے بٹ کوائن خریدنے کے بعد اب تک کاغذوں میں $900 ملین کا منافع کما چکی ہے۔ اس وقت ایک بٹ کوائن کی قیمت $60,000 ہو چکی ہے۔ مطلب جس کے پاس صرف ایک بٹ کوائن ہے اس کے پاس تقریباً 1 کروڑ روپے ہیں۔ لیکن پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں ابھی تک کرپٹو کرنسی لیگل ہی نہیں ہے، لیکن مشہور ٹی وی ہوسٹ اور یوٹیوبر وقار خان نے کرپٹو کرنسی کو پاکستان میں لیگل کروانے کے لیے ایسی کیمپین چلائی ہے کہ آخرکار پاکستانی حکومت کرپٹو کرنسی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے تیار ہو چکی ہے اور اب کرپٹو کرنسی کو پاکستان میں لیگل کرنے کے لیے اقدامات شروع ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے پاکستان کی پہلی کرپٹو مشاورتی کمیٹی کو تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اب یہ کمیٹی پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو لیگل کرنے کے لیے قانون سازی کرے گی اور اگلے چند مہینوں میں امید ہے کہ کرپٹو کرنسی مکمل قانونی حیثیت اختیار کر لے گی۔ آپ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے ذریعے خرید و فروخت کر سکیں گے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بہت جلد ہوگا، کیونکہ وزارت خزانہ کے حکام کے مطابق FIA اور اسٹیٹ بینک کو فریم ورک تشکیل دینے کی ہدایت کی گئی ہے اور اسٹیٹ بینک کے 2025 کے اہداف میں بھی ڈیجیٹل کرنسی کی پالیسی شامل ہے۔ یاد رہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مئی 2016 کو پاکستان میں اس کرنسی کے استعمال اور خرید و فروخت کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ لیکن ہمیں یہ بات بھی ذہن نشین کرنی چاہیے کہ جو لوگ بٹ کوائن استعمال کرتے ہیں ان کے مطابق پاکستان میں ورچوئل کرنسی قانونی ہے نہ غیر قانونی، کیونکہ اس حوالے سے ابھی تک اسٹیٹ بینک کی کوئی واضح پالیسی ہی موجود نہیں۔ اگر آپ اس بات کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں رکھتے تو ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ڈیجیٹل کرنسی بنیادی طور پر الیکٹرانک سطح پر ادائیگی یا پیمنٹ کا طریقہ کار ہے۔ اس سے آپ خریداری کر سکتے ہیں، لیکن اب تک اس کا استعمال مخصوص مقامات پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ ویڈیو گیمز یا سوشل نیٹ ورکس پر ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں لگ بھگ 5,000 کرپٹو کرنسیز استعمال ہو رہی ہیں، جن میں بٹ کوائن سر فہرست ہے۔ ناظرین، ڈیجیٹل کرنسی کا مطلب اثاثے کو کسی بھی اتھارٹی کے کنٹرول سے باہر لا کر ایک آزاد مالی نظام متعارف کرنا ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی کے تحت بینک اور حکومت کا دائرہ اختیار ختم ہو جاتا ہے اور تمام ٹرانزیکشنز آن لائن ہو جاتے ہیں اور کسی کے نام کی بجائے ایک مخصوص نمبر کے ذریعے لین دین کیا جاتا ہے۔ یاد رہے، دنیا بھر میں مختلف نوعیت کے کرپٹو کرنسیز استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان میں سب سے معروف بٹ کوائن ہے۔ ان کرپٹو کرنسیز کا مقصد روایتی کرنسی جیسے ڈالر، یورو اور پاؤنڈ کا نام بدل ہونا ہے، لیکن روایتی کرنسی کے برعکس کرپٹو کرنسی کو حکومت یا بینک جاری نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی نگرانی کرتے ہیں، بلکہ یہ کرنسیاں کمپیوٹر پر ریاضی کے پیچیدہ فارمولوں سے بنائی جاتی ہیں اور اس عمل کو مائننگ کہا جاتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے بنائی گئی رقم کی نگرانی دنیا بھر میں قائم کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے کی جاتی ہے اور اس میں رقم حاصل کرنے والے بندے کو ان کی اصل شناخت کی بجائے کمپیوٹر پر دیے گئے ورچوئل پتے کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ ناظرین، دنیا کے ہر ملک میں کرپٹو کرنسی کو قانونی حیثیت دینے کے لیے پہلے قانون سازی کی گئی اور پھر قانونی حیثیت دی گئی۔ اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں اس کرنسی کو قانونی حیثیت دینے میں بہت سی مشکلات تھیں۔ ایک بہت بڑی مشکل یہ بھی ہے کہ کرپٹو کرنسی کو براہ راست طریقے سے ٹریس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے منی لانڈرنگ کے خدشات بڑھ جاتے ہیں اور پاکستان جیسے ممالک جہاں منی لانڈرنگ ایک سنگین مسئلہ ہے، وہاں ڈیجیٹل کرنسی کو قانونی قرار دینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ ذرائع کے مطابق کالا دھن سفید کرنے والے افراد اب بھی پاکستان میں اربوں روپے کا لین دین بٹ کوائن کے ذریعے ہی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے اس کرنسی کو قانونی قرار دینے سے بٹ کوائن پاکستان میں کسی اتھارٹی کے ماتحت براہ راست تو نہیں آ سکتے، لیکن جو کمپنیاں پاکستان میں بٹ کوائن یا کسی بھی ڈیجیٹل کرنسی کے کاروبار سے منسلک ہوں گی ان پر ٹیکس اور ڈیٹا کی شرط عائد کر کے یہ معلومات اکٹھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی مشکل جو حکومت کو نظر آتی تھی وہ بجلی تھی،
یاد رہے بٹ کوائن سے استعمال ہونے والی بجلی کی وجہ سے صرف پاکستان ہی نہیں ساری دنیا کے ممالک پریشان ہیں، حتیٰ کہ جو اس کرپٹو کرنسی پر خرچ ہونے والی بجلی کے ماحول پر مضر اثرات کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے، اس سے ایلون مسک کی ذات کو بھی دھچکا پہنچ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی وزارت خزانہ کے سیکرٹری سمیت کئی دوسری بڑی شخصیات نے بھی اس ڈیجیٹل کرنسی پر شدید تنقید کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی سب سے بڑی معاشی مشیر کا کہنا تھا کہ بٹ کوائن خرید و فروخت اور ادائیگی کرنے کا ایک انتہائی غیر مؤثر طریقہ ہے، کیونکہ ان ادائیگیوں پر جتنی توانائی خرچ ہوتی ہے اس کی مقدار حیران کن حد تک زیادہ ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی کے مرکز کے ایک جائزے کے مطابق دنیا بھر میں بٹ کوائن کے نیٹ ورک کو چلانے کے لیے جو بجلی خرچ ہو رہی ہے اس کا 2/3 حصہ ایسے ذرائع سے حاصل کیا جا رہا ہے جنہیں دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، یعنی فوسل فیول۔ بٹ کوائن کی تلاش اور اس کے لین دین میں اس قدر زیادہ کمپیوٹر کا استعمال اور اس کے نتیجے میں بجلی کے استعمال کی وجہ یہ ہے کہ بٹ کوائن کے ٹیکنالوجی کو ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا ہے کہ اس میں بہت زیادہ توانائی خرچ ہوتی ہے۔ بٹ کوائن کا انحصار کمپیوٹر کے بڑے بڑے نیٹ ورکس پر ہوتا ہے جو آپس میں جڑے نہیں ہوتے۔ نئے بٹ کوائن دریافت کرنے والوں کو کانکون یا مائنرز کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ نہ صرف نئے بٹ کوائن بناتے ہیں بلکہ ان کی تصدیق کرتے ہیں اور پھر اس کرپٹو کرنسی میں ہونے والے ہر نئے لین دین کا اندراج بھی کرتے ہیں۔ اصل میں بٹ کوائن وہ انعام ہوتا ہے جو مندرجہ بالا معلومات کا درست ریکارڈ رکھنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں ڈیٹا پروسیسنگ سینٹرز میں یہ دوڑ لگ جاتی ہے کہ سب سے پہلے کون وہ ریکارڈ بھیجے گا جو بٹ کوائن کا نظام قبول کر لے گا۔ یہ پروسیسر خود سے ہی ایک ہندسہ بھی بناتے ہیں، اس طرح جو بھی سب سے پہلے صحیح ہندسہ اور اب تک کا ریکارڈ بتا دیتا ہے وہ اس انعام کا حقدار ہوتا ہے۔ اور یوں ہر 10 منٹ بعد بٹ کوائن کا ایک نیا سلسلہ یا بلاک چین وجود میں آتا ہے۔ انعام جتنا بڑا ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ مائنرز اس کھیل میں حصہ لیتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ منافع ملے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ بٹ کوائن بناتے ہیں۔ اس کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ طاقتور کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ پروسیسر کے نکالے ہوئے ہندسے کا جلد سے جلد سراغ لگا لیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ توانائی کے استعمال میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب پاکستان والے تو پہلے ہی بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان رہتے ہیں، اس کرپٹو کرنسی کی بجلی کی وجہ سے تو یہاں اور بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن اگر حکومت اچھی طریقے سے قانون سازی کرے تو ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ یاد رہے یہ کرپٹو کرنسی کا مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں، بہت سے ممالک میں یہ لیگل نہیں ہے۔ پاکستان کے ہمسایہ ملک بھارت میں بھی کرپٹو کرنسی لیگل نہیں ہے۔ حال ہی میں میڈیا اطلاعات کے مطابق بھارت میں کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ، مائننگ اور منتقلی کو قابل سزا جرم قرار دیا جائے گا۔ یہ اقدام حکومت کے جنوری کے سرکاری ایجنڈے کی ایک کڑی ہے جس میں بٹ کوائن جیسی نجی ورچوئل کرنسیوں پر پابندی عائد کرنے اور سرکاری ڈیجیٹل کرنسی لانے کے لیے ایک فریم ورک بنانے کا کہا گیا ہے۔ اسی طرح یاد رہے چین نے بھی ڈیجیٹل کرنسی کی ٹریڈنگ اور مائننگ پر پابندی عائد کر رکھی ہے، مگر وہاں کرپٹو کرنسی رکھنے والے افراد کے لیے کوئی سزا موجود نہیں ہے۔ لیکن آخر کوئی کب تک چھڑوائے گا؟ ایک وقت آئے گا جب کرپٹو کرنسی ہر طرف نظر آئے گی۔ یہاں پاکستان میں بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی پاکستان میں بہت سا سرمایہ لا سکتی ہے، حتیٰ کہ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے سب سے بڑے حامی وقار زکا نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر حکومت پاکستان 2016 میں ان کی تجویز مان لیتی تو ملک اب تک اپنا قرضہ اتار چکا ہوتا۔ ٹی وی شو کے میزبان اور سوشل میڈیا سٹار وقار زکا کا کہنا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ حکومت بٹ کوائن میں سرمایہ کاری کرے اور کرپٹو کرنسی کو ملک میں قانونی حیثیت دے، لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی۔ بہرحال اب پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو آخر کار لیگل ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو قانونی حیثیت دینے کے حوالے سے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔